بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع کلفہ کے متعلق ہے، جو کہ موسم گرما میں بہت ٹھنڈے مزاج کا ساگ ہے، اور یہ کاشت کے دن سے 2 ہفتے کے اندر آپ کے کچن اور دسترخوان کی زینت بن سکتا ہے۔ اس کے متعلق میں پوری تفصیل سے اس کی کاشت کے متعلق آپ کو بتاؤں گا، جو کہ انتہائی آسان ہے۔ یہ ہے جی کلفہ کا بیج، جو کہ 20 روپے میں کل میں لایا تھا، اور میں اس جگہ اس کیاری میں اس کو بھی کاشت کروں گا، اور ایک تھوڑے سے فروٹ باسکٹ میں بھی لگاؤں گا، لیکن پھر بھی یہ بیج بچے گا، اس لیے کہ یہ بہت باریک ہوتا ہے۔ کلفہ کا ساگ ٹھنڈے اور تر مزاج کی سبزی ہے، جو کہ گرمیوں میں ان لوگوں کے لیے اکثیر کا اثر رکھتی ہے جن کے معدے میں جلن، تیزابیت اور گرمی کی شکایت ہوتی ہے۔ اس کی کاشت انتہائی آسان، میں آپ کو اس کیاری میں بھی لگا کے دکھاؤں گا، اور جن خواتین حضرات کے پاس زمین نہیں ہے، گملے یا کنٹینر یا فروٹ باسکٹ ہے، وہاں بھی میں لگا کے دکھاؤں گا۔ اس کی زمین کی تیاری یہ ہوتی ہے کہ زمین کو اچھی طرح نرم کرنا ہے۔ یہ کھرپا پڑا ہوا ہے، اس میں ابھی میں نے گوبر کی کھاد ڈالی ہے، اس کو میں ابھی بالکل باریک مکس کر کے اور بالکل لیول کر دوں گا، ہموار زمین کر دوں گا۔ گوبر کی گلی سڑی کھاد کو اس کیاری میں نے صحیح اچھی طرح کھرپے سے مکس کر دیا ہے، اور بالکل اس کو لیول کر دیا ہے۔ اب صرف اور کسی کھاد کی ضرورت نہیں ہے، کسی کیمیکل کھاد کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوائی کی سپرے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل آسان سی فصل ہے، صرف ایک احتیاط ہے، اور وہ یہ کہ اس کا بیج انتہائی جو ہے نا، وہ یہ باریک ہوتا ہے۔ اس کو بکھیرتے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کہیں زیادہ نہ چلا جائے۔ زیادہ چلا جائے گا تو سر کے بالوں کی طرح پودے نکلیں گے، جو کہ فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوگا۔ اس کو بالکل بہت احتیاط سے بکھیرنا پڑتا ہے۔ اب بیج کو میں نے بکھیر دیا ہے، اس کو مکسنگ جو کرنا ہوتا ہے وہ یا تو بالکل آپ ہاتھ سے کریں مکسنگ، ایسے بالکل آہستہ آہستہ آرام سے۔ اس کا بیج بالکل زمین کے نیچے نہیں جانا چاہیے، آدھا انچ نیچے ہونا چاہیے، یا آپ کھرپے سے ایسا بالکل یہ طریقہ ہے، اس کو کھرپے سے ایسا کر دیں بس۔ میں نے بیج بھی مکس کر دیا ہے۔ اب ایک اور احتیاط اور آخری، وہ یہ کہ اس کا بیج انتہائی باریک ہوتا ہے، اور نل کا پانی جو ہے، اگر نل سے دے رہے ہیں، بہت پریشر والا پانی ہوتا ہے۔ اس سے اگر آپ یہ نیچے نہیں رکھیں گے کوئی اس قسم کا بیگ، تو آپ کا بیج بہہ کے پورا کو پورا دوسری طرف چلا جائے گا، آگے کی طرف چلا جائے گا، اور یہاں یہ جگہ جو ہے یہ خالی رہ جائے گی۔ باریک بیج ہوتا ہے، یہ احتیاط ضروری ہے۔ اب پانی اس کو دیں، بالکل بھر کے دیں، فل اپنا بالکل مکمل بھر کے دیں، تاکہ یہ کوئی اس میں پانی کی کسر نہ رہے۔ اب میں جی باسکٹ پہ، فروٹ باسکٹ پہ، یا جن لوگوں کے پاس گرو بیگ ہیں یا گملے ہیں، وہ کیسے لگائیں گے؟ طریقہ وہی ہے، زمین کو اسی طرح نرم کریں، اس میں کھاد ڈالیں، اور اس کو اچھی طرح لیول کر لیں۔ اس کے بعد یہاں ایک احتیاط یہ ہے کہ اس کو پہلے پانی دے دیں۔ اس میں پہلے پانی اچھی طرح ایک دن پہلے پھوپ پانی دے دیں، تاکہ زمین میں ٹھیک ٹھاک وتر ہو جائے۔ اب یہ پانی دے دیا گیا تھا، وتر ہو گیا ہے۔ ابھی اس میں یہ ہے کہ یہ بیج میں اس طرح میں اٹھاؤں گا، اور آرام سے آہستہ آہستہ بکھیر دوں گا۔ یہ سارا میں بکھیر رہا ہوں بیج، اور ابھی اس کو ہلکے ہاتھ سے میں یہ مکس کر دوں گا، بس بیج ہو گیا ہے، کافی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ابھی اس کا یہی ہے، یہ بس آرام سے یہ دیکھیں، اس کو بس لیول کر دیں، یہ ہلکا ہلکا بس مکس ہو گیا۔ ابھی زمین میں جو آپ نے پانی دیا تھا نل کے ذریعے، اور اس میں رکھا تھا ایک بیگ، تاکہ وہ بیج بہ کے دوسری طرف نہ جائے، لیکن گملوں میں، گرو بیگ میں یا اس باسکٹ میں پانی آپ شاور کی مدد سے دیں گے۔ یہ ایسا یہ شاور ہے، اس طرح، یہ اس طرح ہلکا ہلکا، پہلے وتر لگا ہوا ہے، اس میں ہلکا ہلکا پانی دے دیں، اور بس یہ کافی ہے، بس۔
تو یہ طریقہ ہے جی کلفہ لگانے کا، انتہائی آسان ہے، انتہائی اناڑی سے اناڑی آدمی بھی یہ لگا سکتا ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ آج تیسرا دن ہے جو میں نے کلفہ کاشت کیا تھا۔ الحمدللہ ابھی صبح صبح میں نے آ کے دیکھا ہے تو یہ اس کی گروتھ شروع ہو چکی ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ تو ابھی انشاءاللہ 14 دن کے بعد یہ مکمل اس میں کاٹنے کے قابل اور پکانے کے قابل ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جس وقت یہ آپ کا ساگ تیار ہو جائے اور آپ اس کو کاٹیں تو ایک احتیاط، اکثر لوگوں کو پتہ ہے لیکن نئے لوگوں کو بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا، اس کے پتوں میں بالکل کافی نمکین اثر اس کا پتوں میں ہوتا ہے، اور اس کو اسی لیے پہلے صاف کر کے جس کو پکانے کے لیے ابالتے ہیں، ابال کے اس کا پانی نکال دیتے ہیں تاکہ یہ پانی اس کا نمکین اثر نکل جائے۔ اس کے بعد اگر یہ پانی اسی پانی کے ساتھ ہی اس کو کھایا جائے یا استعمال کیا جائے تو یہ پیچس بھی لگ جاتے ہیں چونکہ بہت نمکین ہوتا ہے، تو یہ احتیاط ضروری ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔